أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 364 ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 59 کی تلاوت کی گئی. 59 لفظی ترجمہ دیکھیے. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو. اطیعوا اللہ، تم اللہ کی اطاعت کرو. واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو. واولی الامر، اور اصحاب امر کی، منکم، تم میں سے جو ہے ان کی بھی اطاعت کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ، پھر اگر تم باہم اختلاف کرو، فی شیئن، کسی چیز میں، تو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو لوٹا دو اس کو اللہ اور رسول کی طرف. ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، والیوم الآخر، اور یوم آخرت کے ساتھ ایمان رکھتے ہو. ذالک، یہ خیرون، بہتر ہے، واحسن، اور بہت اچھا ہے، تأویلا، انجام میں. ترجمہ یوں ہے: مومنوں، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہیں ان کی بھی اطاعت کرو. پھر اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو، تو اگر اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو. یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہے. بزرگان محترم، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے 5 باتیں بتائی ہیں. پہلی بات، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو. دوسری بات، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. تیسری بات، اور تم میں جو لوگ صاحب اختیار ہوں ان کی بھی اطاعت کرو. چوتھی چیز، اگر تمہارے درمیان کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اگر واقعی تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اسے اللہ اور رسول کے حوالے کر دو. پانچویں بات، یہی طریقہ بہترین ہے اور اس کا انجام بھی سب سے بہتر ہے. اس آیت میں 3 قسم کی اطاعتوں کا حکم دیا گیا ہے. ایک تو اللہ کی اطاعت، یعنی اللہ کی فرما برداری کرو. اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرو، جن کاموں سے روکا ہے رک جاؤ، یہ اطاعت ہے. فرما برداری کرو اللہ کی. قرآن مجید میں وہ احکامات موجود ہیں. بہت سی چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا اور بہت سی چیزوں سے روکا گیا. جن چیزوں سے روکا گیا ان سے بچ جاؤ، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا وہ کرو. جن کو حلال قرار دیا گیا وہ چیز استعمال کرو، جن کو حرام قرار دیا گیا ان سے بچ جاؤ. جس کو حق قرار دیا گیا اس کو اختیار کرو، اور جس کو باطل قرار دیا گیا اس کو چھوڑ دو. جو خیر ہے وہ بھلائی ہے اس کو اختیار کرو، جو برائی ہے اس کو چھوڑ دو. جو طیب ہے اس کو استعمال کرو، جو خبیث ہے اس کو چھوڑ دو. اطاعت کرو اللہ کی. احادیث میں بھی ذخیرہ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا، ان کی بھی اطاعت کرو، نبی کی اطاعت کرو. احادیث میں ذخیرہ موجود ہے، کن کن کاموں کو کرنا ہے، کن کن کاموں کو نہیں کرنا ہے. اطاعت کرو رسول کی. اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے بعد تیسری چیز جس کا حکم دیا گیا وہ ہے وہ اولی الامر منکم، تم میں سے جو اولی الامر ہیں ان کی بھی اطاعت کرو. یہ دراصل جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی بات یہاں جو کہی جا رہی ہے اس پس منظر میں ہے. اولی الامر کی بات کہی گئی، اولی الامر کی بھی اطاعت کرو. یعنی جو صاحب اختیار ہیں، امیر ہیں وغیرہ، ان کی اطاعت کرو. یہ
دراصل ایک واقعے کے پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. جیسا کہ علامہ آلوسی نے روح المعانی میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت خالد ابن ولید کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوجی دستہ دے کر امیر بنا کر انہیں بھیجا. ان کی ماتحتی میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بھی تھے. حضرت عمار بن یاسر نے اپنے امیر حضرت خالد ابن ولید کی اجازت کے بغیر ایک شخص کو امان دے دی، یعنی اب ایک شخص کو پناہ میں لے دیا. روایت یہ ہوتی ہے کہ جس کو بھی پناہ دی جائے ایسے موقع پر، جب کسی فوج میں بھیجا جائے دستے کو، تو جس کو بھی امان میں دینا ہو امیر کی اجازت کے ساتھ امان میں دینا ہوتا ہے، پناہ میں لینا ہوتا ہے. لیکن حضرت عمار ابن یاسر نے حضرت خالد نے ولید جو ان کے امیر تھے، ذمہ دار تھے فوجی دستے کے، ان سے اجازت، ان کی اطلاع اور ان کی اجازت کے بغیر یہ کام کر دیا اور پناہ دے دی. حضرت خالد ابن ولید کو اس کی اطلاع ملی. ان کو یہ بات ناگوار گزری کہ ان کی عبادت میں یہ کام ہو رہا ہے اور ان کی اجازت کے بغیر یہ کام ہو رہا ہے. دونوں کے درمیان میں کچھ تلخی سی ہو گئی. یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی. مقدمہ گویا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی خدمت میں پہنچا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدمہ سنا، اور چونکہ حضرت عمار بن یاسر نے اس شخص کو امان دے دی تھی، اس امان کو سرکار نے نافذ کر دیا کہ بھئی چلو ٹھیک ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر سے کہا کہ دیکھو آئندہ امیر کی رائے لیے بغیر کسی کو امان نہ دینا. اس طرح دونوں حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمار بن یاسر کے درمیان میں جو تھوڑی سی تلخی اور کشیدگی تھی وہ ختم ہو گئی اور دونوں آپس میں رضامند ہو گئے. یہاں حکم دیا گیا کہ اے ایمان والو، اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول کی بھی اطاعت کرو، اولی الامر منکم، تم میں جو اولی الامر ہیں ان کی بھی اطاعت کرو. اولی الامر کون ہیں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں کہ اولی الامر کون ہے؟ اولی الامر سے کون مراد ہے؟ اس سلسلے میں مختلف اقوال ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد امراء ہیں، بادشاہ لوگ، اسلامی مملکت ہو، بادشاہ ہو، جو امراء ہوتے ہیں، امیر ہوتے ہیں، خلیفۃ المسلمین ہوتے ہیں، ان کی اطاعت کرو. حضرت ابن عباس اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد فقہا اور علماء ہیں، فقیہ لوگ جو دین کی سمجھ رکھتے ہیں، فقیہ اور علماء مراد ہیں، جو لوگوں کو دینی احکامات سکھاتے ہیں. حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما ہیں. حضرت عطا فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کے اولی الامر سے مراد مہاجرین، انصار اور تابعین ہیں. ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد امراء اور علماء دونوں ہیں. چونکہ علماء کے ہاتھ میں دین کا نظام ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کی فرما برداری کی جائے تو دین درست ہوتا ہے، اور امراء کے ہاتھ میں حکومت کا نظام ہوتا ہے، ان کی اگر فرما برداری کی جاتی ہے تو دنیاوی نظام درست ہوتا ہے. اور دونوں شعبوں پر جب عمل ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس میں اتفاق اور اتحاد پیدا ہوتا ہے. بہت ہی قیمتی بات حضرت ابن کثیر نے یہاں بیان فرمائی ہے. اس ہدایت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اہم بات یہ بتائی کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر آپس میں تمہارے کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے تو آپس میں صرف زدہ زدی، ہردرمی، انانیت، غرور، گھمنڈ کے نشے میں مبتلا مت ہو جاؤ، بلکہ اپنے اس معاملے کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دو. اگر واقعی تم مومن ہو، اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو ایسے موقع پر رہنمائی کرتا ہے اسلام. اس لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرح اس معاملے کو لوٹا دو اور صاف طور پر کہہ دو کہ ہماری انا نہیں چلے گی، ہماری مرضی نہیں چلے گی، مرضی تو دین کی چلے گی. اللہ اور اللہ کے رسول اس سلسلے میں جو فیصلہ کرتے ہیں. چنانچہ آج دارالقضاء موجود ہیں، دارالافتاء موجود ہیں، علماء موجود ہیں، مفتیان کرام موجود ہیں، قضات موجود ہیں، قاضی حضرات موجود ہیں، اور باقاعدہ ایک نظام ہمارے ملک ہندوستان میں بھی موجود ہے. ایسی صورت میں جب کبھی بھی مسلمانوں کے درمیان میں کسی بھی معاملے میں، چاہے وراثت کا معاملہ ہو، چاہے خلا کا معاملہ ہو، چاہے طلاق کا معاملہ ہو، چاہے آپس کے پڑوسیوں کا معاملہ ہو، جائیداد کا معاملہ ہو، کوئی اور معاملہ ہو، تجارت کے اندر اختلاف ہوتا ہے معاملہ ہو، سارے معاملات میں چونکہ دارالقضاء دارالافتاء سے فتویٰ لے لیا جائے. معاملہ اور زیادہ گمبھیر ہو جائے تو دارالقضاء رجوع ہو، قاضی فیصلہ کرے گا، اس کو مان لیا جائے. یہی ایک طریقہ ہے جو بالکل عافیت والا، سلامتی والا، نجات والا ہے، جس سے دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے. اللہ تعالیٰ ان ہدایات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ.